الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم وقال الله تبارك وتعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس میں سے میں نے 3 مقامات سے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ قریب ہے. 5 منٹ لا رہا لا ہے نا پیچھے. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیں کہ رب قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری سیاہ رگ سے بھی قریب ہے. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب اس سے تم پکارو، اس سے دعا مانگو تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں ہماری عبادت سے. عبادت سے مراد مفسرین نے یہاں پہ دعا مانگنا بھی لکھا ہے کہ جو دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اللہ رب العزت سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ان قریب جہنم میں داخل کر دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادت کا مغز ہے. جس طرح ہر چیز کا گودا اور مغز ہوا کرتا ہے، عبادتوں کا مغز دعا ہے. اس لیے ہر عبادت کے بعد بندہ دعا جب کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ آئی کہ ہم نے دعا مانگنا بھول گئے، اور بس یہ کہ جو دعا مانگتے ہی رسمن ہوتی ہماری، رٹی رٹائی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، الفاظ بھی درست نہیں، انداز بھی درست نہیں. جب یہ ساری چیزیں انداز بھی درست ہو، الفاظ بھی درست ہو، دل جمی کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. مخلوق سے 1 بار مانگا جائے، 2 بار مانگا جائے، 3 بار مانگا جائے، ناراض ہوتے ہیں کہ یار کیا لگا رکھا ہے، بار بار مانگتے ہو ہم سے. تو مخلوق سے بار بار مانگا جائے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے بار بار نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے بار بار مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. مخلوق دیکھ کر احسان جتاتی ہے، اللہ رب العزت دیکھ کر احسان نہیں جتاتے. پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. ہاں یہ کہا کہ ان میں غور کرو، ان کو دیکھو اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں.
ہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور محبوب کی بعثت پر اللہ رب العزت نے احسان جتایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. باقی مخلوق سے لیا جائے تو وہ احسان جتاتی، اللہ دے کر بھی احسان نہیں جتاتے. مخلوق سے لینے کے لیے پہلے اس کی پالٹی، اس سے تعلق بنانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے کچھ ملتا ہے. اللہ سے تعلق بھی کچھ نہ ہو، سیدھا ڈائریکٹ مانگ لیا جائے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں. عین غصے میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. مخلوق جب کسی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے وہ سب سے زیادہ اپنی پکش والوں کا، اپنی پارٹی والوں کا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پاس ساری کائنات کی حکومت ہے. اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا پروردگار ہے، ماننے والوں کا بھی رب ہے، نہ ماننے والوں کا بھی رب ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک طرف یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے، نہیں تو میں کافروں کو ان کی سیڑھیاں اور ان کی چھتیں بھی سونے کی دے دیتا. تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت دے رہے، یہ کوئی دنیا کے اندر چند روزہ زندگی ہے، چند دن تک رہنا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل جو اللہ دیں گے ایمان والوں کو وہ آخرت میں دیں گے. تو اللہ رب العزت وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے. وہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء سے بیٹھ کر دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی عرضی دینی ہو کورٹ میں تو سیدھی آپ لکھ کے نہیں دیتے، بلکہ آپ جا کے وکیل صاحب سے مشورہ کرتے ہیں اور وکیل صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح یوں عرضی لکھو اور آپ کی یہ عرضی اور ریکویسٹ قبول کی جائے گی. پھر اسی طرح وہ عرضی لکھی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے یہاں بھی جب عرضی اور دعا کی جائے تو اس کو سیکھ کر کی جائے. علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اس کی طاقت یہ ہے کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے. پھر کہا ہم تیرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وعدہ بھی کیا ہم تیرے ہی ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم عطا کر. اللہ نے جو طریقہ سکھلایا سورہ فاتحہ کے ذریعے وہ یہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور تعریف اس قدر کی جائے کہ سامنے والا خوش ہو کے عنایت کر دے، عطا کر دے. تو پہلی چیز دعا کو سیکھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے. دوسری دل جمی سے دعا کی جائے. یہ نہیں کہ ایک بار دعا کر لی ہماری قبول ہی نہیں ہوتی ہے. لوگ یوں سوچ لیتے ہیں کہ ہماری تو قبول کئی بار مانگی. بھائی تمہیں کیا پتا قبول نہیں ہو رہی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس کی کیفیات مختلف ہے. یا تو اس سے کوئی مصیبت ہٹا لی جاتی ہے، یا جو مانگا وہی کا وہی دے دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. جیسے ایک کپ جو ہے، وہ کپ اگر کوئی پکڑے اس کپ میں اتنی ہی چائے یا پانی ڈالا جائے گا جتنی اس کپ کے اندر پانی کو لینے کی ہمت اور طاقت ہے کہ اتنا ہی یہ ہضم کر سکتا ہے، اس سے زائد نہیں لے سکتا. تو اللہ رب العزت بندے کو جانتے ہیں اور اسی کے موافق بندے کو دیتے ہیں. اور دوسری بات، چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ایک بار مانگتا ہے باپ منع کر دیتا ہے تو پھر وہ چپ نہیں بیٹھ جاتا ہے بلکہ وہ یہاں تک کہ رونا بھی شروع کر دیتا ہے. آخرکار باپ مجبور ہو کے دے دیتا ہے. ہم نے دعا مانگنا ایک بچے سے بھی نہیں سیکھا.
ایک بچہ لپٹ لپٹ کے پہلے کہتا امی دلا دے، پھر کہتا امی دلا دے نا، امی دلا دے، پھر آخر میں وہ رو رو کے امی سے لے لیتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ ماں نہیں دیتی ہے، بچہ زمین پہ لیٹنا شروع کر دیتا ہے، دینا ہی پڑے گا، مجبور ہو کے ماں کو دلانا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگیں اور پھر اسی طرح لپٹ کے مانگیں کہ اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نابینا حج کرنے گیا اور مطاف میں کعبۃ اللہ کے پاس دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، جیسے ہم رٹی رٹی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح۔ حجاج بن یوسف جو تھا اس زمانے کا، اپنے زمانے کا ایک بڑا آدمی تھا، اور اس کی سیدھی تلوار ہی نکلتی تھی، جیسے لوگوں کی زبان چلتی ہے اس کی زبان سے زیادہ تلوار چلتی تھی۔ تو حجاج بن یوسف اس کے پاس آئے، کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حجاج بن یوسف۔ وہ کانپ گیا، لوگ سب جانتے تھے کہ اس کی سیدھی تلوار ہی چلتی ہے۔ کہا کہ میں طواف کا ایک چکر باقی ہے، چکر کر کے واپس آؤں گا، اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی تیری گردن اڑا دوں گا۔ پاس میں ایک پولیس والے کو کھڑا کر دیا، اس کو بھاگنے مت دینا۔ اب اس نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اللہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا بھی مسئلہ ہے، اللہ سن لے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کے اندر لکھا ہے طواف کر کے واپس اس کے پاس پہنچے، اس سے پہلے اس کو آنکھیں مل چکی تھی۔ پہلے وہ حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ پہلے بس تو یوں ہی مانگ رہا تھا، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، لیکن اب تو نے دل سے مانگا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ کہا کہ تو نے دل سے مانگا، اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ تو ہماری بھی دعائیں مانگنا ویسے ہی بس یوں ہی فارملٹی کر لیا، دل سے مانگے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا سنا ہے کہ وہ سنتا ہے سنانے سے پہلے، عطا کرتا ہے دعا مانگنے سے پہلے، کیوں نہ ہو ہم کو مولا تجھ پہ اعتماد، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ دل سے توبہ کی جائے۔ کہتے ہیں ایک نسو نام کا آدمی تھا، اس کی داڑھی اور مونچھ کچھ نہیں تھی، اس کی حیت جو تھی وہ لڑکیوں والی تھی۔ اس نے لڑکیوں کا جنانہ لباس پہنا اور بادشاہ کے خادموں کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہ بادشاہ کی بیگمات کو، شہزادیوں کو نہلاتا، یہ مرد تھا تو پھر اس کے نہلانے میں اثر بھی اور ہوتا، بیگمات اسی کو پسند کرتی، اسی سے نہانا پسند کرتی، کہ یہ جس طرح رگڑا لگاتا باقی عورتیں اس طرح رگڑا نہیں لگا سکتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، بادشاہ کی شہزادی کا ایک قیمتی ہار یا موتی گم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا انہیں کنیزوں میں سے کسی نے لیا ہے، سب کو لائن میں لگایا جائے اور تلاشی دی جائے گی۔ نسو کو بھی لائن میں لگا دیا گیا۔ آج سوچا کہ آج میرا بھانڈا کھل جائے گا، میری پول کھل جائے گی۔ اب یہ پیچھے لائن میں کھڑا تھا، رونا اس نے شروع کر دیا، بلکنا شروع کر دیا کہ اللہ آج معاف کر دے، آج مجھے موقع دے دے، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پہنچتے پہنچتے بالکل اس کے قریب جب لائن آئی تو یہ نسو جو تھا یہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ کسی نے آواز لگائی کہ ہار یا موتی جو تھا وہ مل گیا ہے، ان کی تلاشی چھوڑ دو۔ نسو نے وہاں سے جب ہوش آیا نوکری چھوڑی اور پہاڑوں میں چلے گئے اور اللہ کو یاد کیا۔ بعد میں وہی بیگمات پھر مطالبہ کرتی ہے، وہ کہاں ہے کنیز جو پہلے ہماری مالش کرتی تھی، اسی کو لے آؤ۔ بعد میں برسوں بعد لوگوں کو پتا چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا اور اس نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کی۔ تو بندہ دل سے سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت مسائل کو حل کر دیتے۔ صبح کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم، جس کو یونس علیہ السلام کی زبانی
یہ کہہ دیا گیا کہ تیسرے دن تم پر عذاب آئے گا، اور یونس علیہ السلام تیسرے دن رات کو نکل گئے بستی سے، اور صبح ہوئی قوم نے دیکھا کہ ایک کالا سا دھواں ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، اور دیکھا کہ ان کے جو علاقے کے جانور، پرندے چرندے، یہ جو جانور تھے یہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ہاتھیوں کے گول بھاگ رہے ہیں، جانور جنگلوں سے بھاگ رہے ہیں، جانوروں کے اندر آہو پکار ہے۔ تو ہم نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ یونس نے جو بھی بات کہی کبھی جھوٹی نہیں کہی، دیکھو یونس ہم میں موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو عذاب نہیں آئے گا، نہیں ہے تو عذاب پکا۔ دیکھا یونس علیہ السلام نے، پوری قوم اکٹھا ہو گئی، اور اکٹھا ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے آہو پکار کی، آہو زائی کی، پورا میدان گونج اٹھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پورا میدان آہو پکار سے، لوگوں کی سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اللہ رب العزت کو رحم آ گیا، اللہ رب العزت نے ان پر رحم کیا اور عذاب کو ہٹا دیا۔ تو اللہ سے سچے دل سے دعا کی جائے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ کعبۃ اللہ جائیں، کعبۃ اللہ کے غلاف پر اللہ کے دو نام لکھے ہوئے، حنان اور منان۔ میں نے اس کی تشریح پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک یہ ہے حنان، امیدوں سے بڑھ کر دینے والا، منان سب کو خوش رکھنے والا۔ اللہ رب العزت امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس نے فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا کو نقل کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جب فرعون نے ایمان لانے کی وجہ سے اسے گھر سے بے گھر کر دیا، جب لیڈیز کو، عورت کو اپنے گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، کائنات میں عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں۔ طلاق دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوئے اور طلاق دے دی، گھر سے بے گھر کر دیا۔ قرآن کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ وہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا جائے۔ تو اس آسیہ کو جب اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، اس نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قریب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ میری بیویوں کو سلام کہنا۔ پوچھا اللہ کے رسول، پہلی بیوی میں ہوں، پھر آپ کی کون سی بیویاں؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا اللہ رب العزت جنت میں نکاح مجھ سے کریں گے۔ تو آسیہ نے جنت گھر مانگا تھا، اللہ رب العزت نے عطا کیا، گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دیا۔ گھر والا بھی وہ دیا جو کائنات کا سردار۔ قرآن مقدس نے ایک اور دعا کو ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، 5 منٹ پیچھے ہے نا، پیچھے ٹائم ہو گیا اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویرانے میں چھوڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے مکہ کو، جو جس کو بوادٍ غیر ذی زرع کہا گیا، کہ اور آج بھی سائنس وہاں پہ پیٹرول تو نکال سکی، پانی نہ نکال سکی، اللہ رب العزت نے ابراہیم کی دعا کو ایسا قبول کیا، کائنات میں تیار ہونے والے ہر پھل مکہ میں ملتے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے موت عطا فرما اپنے راستے کی، شہادت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پھر اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا، شہادت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح پر۔ اور پھر جنت البقیع میں جگہ مل سکتی تھی، شہر کی دعا کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، روزے میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔
تو آج دعا مانگنا ہم نے کم کر دیا ہے. اللہ سے مانگا کریں کہ خدا اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہ کی تو کفر والے بت تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. لیکن مسلمانوں نے آج مانگنا کم کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اللہ سے مانگیں, اللہ رب العزت ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں. ہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا, سیدھے بھاگتے ہیں کوئی تعویذ بنا دو, کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. یار تعویذ سے بڑی طاقت جس خدا کی, اس خدا سے مانگو نا. بس مانگنا ہوتا نہیں کہ سستے میں کام چل جائے چلو. اور دوسری بھی بات یہ ہے, لوگوں کے جیبوں میں پیسے کھٹکتے ہیں کہ تعویذ والوں کو دے دیا وہ کچھ بھی نہ کرے, سوچتے ہیں اب ہو گیا. ان چکروں میں نہ پڑے بلکہ اللہ رب العزت سے مانگیں. جب قرآن سب کے لیے ہے, اکیلے مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے, تو قرآن سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں. جب دعا سب کی سنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے مانگے. یہ لوگوں نے بنا رکھا, جیسے پہلے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہماری سنتا نہیں ڈائریکٹ, ان کی ٹھکراتا نہیں, ہماری ان کے آگے ان کی ان کے آگے. جیسے ہمارے آج کل کے مجاوروں نے بھی کہہ رکھا ہے کہ ہماری بزرگوں کے آگے اور بزرگوں کے اللہ کے سامنے. اللہ فرماتے میں ڈائریکٹ سنتا ہوں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے بھگا دو. ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگے, اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.